بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شریعت میں وضو کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے نظافت و طہارت کے علاوہ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں وضو کرنے والے کے اعضاء مخصوص انداز میں روشن اور چمکدار ہوں گے، جنہیں دیکھ کر یہ پہچان ہوگی کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ ترجمہ: میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور دیگر اعضاء چمک رہے ہوں گے، پس جو شخص تم میں سے اپنی چمک لمبی کرنا چاہے تو کر لے۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 136۔ نیز ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبلغ الحلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضوء، یعنی جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہیں تک مومن کی سجاوٹ پہنچے گی۔ اس حدیث کو ترغیب و ترہیب میں بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 287۔ اس کے علاوہ وضو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وضو کے پانی کے قطرات سے آدمی کے چھوٹے موٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، خود بخود جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ ترجمہ: جب کوئی مسلمان یا مومن شخص وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ٹپکنے والے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے ٹپکنے والے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر انجام دیا ہے۔ پھر جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جنہیں ان کے پیروں نے چل کر انجام دیا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر فارغ ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر سنت کے مطابق وضو کی عملی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے وضو کا پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو کس بات نے ہنسایا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاضرین سے یہی سوال کیا تھا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس چیز نے مجھے ہنسایا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی سوال کیا۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه فاذا غسل ذراعيه كان كذلك فاذا طهر قدميه كان كذلك۔ ترجمہ: آدمی جب وضو کا پانی منگا کر اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں جس کا اس نے چہرے سے ارتکاب کیا ہو۔ جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اور پیر دھوتا ہے تو بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ سامعین، اسی طرح دیگر اور بہت سی روایات اور احادیث کے اندر وضو کی فضیلت، وضو کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وضو کے ذریعے انسان کتنی بڑی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وضو کامل و مکمل ہو، اور جو اعضاء وضو کے ذریعے دھوئے جا رہے ہیں ان کے تمام حصوں کا تر ہونا، یعنی اچھی طریقے سے دھونا ضروری ہے، اور وضو کرتے وقت سنن و آداب کی پوری رعایت رکھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ تمام فضیلت جو ایک وضو کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں وضو کو سنن اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔